السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، بارشیں رحمت ہیں اور ان بارشوں سے حاصل ہونے والا پانی پاکستان میں زحمت بن جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ہم اسے ذخیرہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر پا رہے ہیں۔ تو نتیجتاً یہ سیلاب کی صورت جب بڑھتا ہے تو جگہ جگہ تباہی و بربادی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ بارشوں کے پانی کو یا سیلابی پانی کو کیا ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں یا اپنی ضروریات میں لا سکتے ہیں؟ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نامور تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بارشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، ویسے تو ہم ہر سال ہی سنتے ہیں کہ جی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ ریکارڈ بارشیں کس طرح سے ہیں۔ اچھا، ویسے ہمارے ہاں جو میڈیا کے لوگ ہیں نا جی، یا جو اخبارات ہیں یا جو میڈیا ہے، وہ کوئی بھی خبر جو ہے نا وہ ریکارڈ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے لاہور شہر میں رہتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے، تو جتنی یہ بارش ہوئی ہے، ہم اپنے بچپن سے یعنی 80 میں ہم لاہور میں آئے تھے، ہم نے ہمیشہ ایسی ہی بارشیں دیکھی ہیں۔ لاہور کا کلچر ہی یہ رہا ہے کہ جی وہ 2-3 دن شدید گرمی اور شدید بارش۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں وہ ٹاؤن شپ میں جناب پانی وہ آ جاتا تھا، آئیڈیل کی گراؤنڈ تک پانی جاتا تھا اور ہم اس کی صفائی کرتے تھے، تو یہاں ہمیشہ ہی ایسی بارشیں ہوتی رہی ہیں۔ تو میرے تو خیال میں کوئی ایسی غیر معمولی بارشیں نہیں ہیں جس میں کہا جائے کہ یہ بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کیا جو بد انتظامی ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ یعنی مجھے یاد ہے 94-96 میں جی سی میں پڑھتا تھا، تو 95 میں ہمارے امتحانات تھے، ہم تیاری کر رہے تھے، تو بارش ہوئی ہے اور انارکلی جو ہے وہ پوری کی پوری بھر گئی، اور ہم جناب وہ پانچے اٹھا کے اور ہم جناب امتحان دینے جا رہے ہیں، اور یہ ساری تو یہ اس زمانے میں بھی وہ شباشی صاحب آپ کو پتا ہے وہ لانگ بوٹ پہنتے تھے، آج کے بھی یہی ہیں۔ تو وہی بد انتظامی ہے، وہی بارشیں ہیں، وہ سارا کچھ معمول کے مطابق ہے، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر معمولی ہوا ہو۔ اور تیز بارشیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بتایا میرے بچپن میں بھی ایسے ہی تھا اور ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ بارشوں کا جو ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے اور مونسون کا جو الرٹ جاری کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مطلب سائیکلوجیکل ایک قسم کا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جی بارشیں آ رہی ہیں اور سیلاب آ جائے گا اور تباہی آ جائے گی، تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، یہ جو میں آپ سے ایک بات عرض کروں نا، ہمارے ہاں میں نے تو جتنی میری عمر ہو گئی ہے، میں نے جتنا بھی تجزیہ کیا ہے نا، اس میں مجھے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں مجھے 2 چیزیں نظر آئی ہیں: ہمارے سیاستدان اور ہماری سول بیوروکریسی کی نااہلی اور کرپشن۔ یہ ہر چیز سے پیدا گیری کرتے ہیں۔ سیلاب تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آتا ہے، اور جی بارشیں ہوئی جی غیر معمولی ہوئی جی فلاں ہوئی جی سڑک بہ گئی، پتہ نہیں بنی بھی تھی کہ نہیں بنی تھی، فلاں ہو گیا جی یہ ہو گیا۔ اب وہ سیلاب کے نام پہ ایمرجنسی میں جناب پیسہ نکل رہا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، اور کوئی سیر پیر نہیں ہے۔ پچھلے سال جو سیلاب آیا ہے وہ جی یہ ہوا وہ ہوا، تباہی ہوئی فلاں ہوئی، تقریباً کوئی 300 ارب روپیہ ہے جو صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ خرچ کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ سیلاب آیا ہے، تو آپ کو عوام سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یار الخدمت کے لوگوں نے ہمیں کوئی گھر بنا کے دیے، کوئی گندم دی، کوئی دانہ دیا، کوئی اور ہیلپ کی، یا اور این جی اوز نے کی، یا عوام الناس نے، حکومت تو کہیں نظر نہیں آئی۔ تو وہ جو 300 ارب روپے وہ کس کس مد میں خرچ ہوگا، اگر جا کے حکومت کے کھاتے آپ کھولیں تو وہ جو سڑکوں کے نام پہ، وہ جو نالوں کے نام پہ، وہ جو صفائی کے نام پہ، وہ جو عوام کو خوراک کے نام پہ، تو سر اگر یہ ریڈ الرٹ جاری نہیں کریں گے، یہ سارے کے سارا میڈیا پہ پروپیگنڈا مہم نہیں چلائیں گے، تو یہ کہاں سے کھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جب پتہ ہے کہ بارشیں آنے والی ہیں اور 2 ماہ پہلے سے پتہ ہے کہ مانسون کا مہینہ جو ہے وہ جولائی میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے مانسون کے سلسلے کا، تو پھر ہم 2 مہینے پہلے یعنی اپریل اور مئی میں یا مئی جون میں ہم نالوں کی صفائی کیوں نہیں کر لیتے، ہم
سیلاب کے لیے جو صورت بنتی ہے اس پانی کے نکاس کا رستہ پہلے سے کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور جب ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا اور اس سال پھر خطرہ ہے، تو ہم وہ جو پانی کا رخ ہے اس کو درست سمت میں کیوں نہیں موڑ دیتے؟ سر میں آپ سے جو ایک بات عرض کروں نا، میں نے جو دونوں باتیں آپ کو بتائیں، آپ دیکھیے میں آپ سے کے سامنے جو ہے نا 3 سیلابوں کی جو ہے نا آپ کو انالیسس بتاتا ہوں۔ 2010 میں سیلاب آیا، 2010 میں سیلاب آیا اور نوشہرہ اور یہ سارا علاقہ ڈوبا اور تباہی پھیلی۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دریاؤں کے، ندی نالوں کے اپنے قدرتی راستے ہیں، ان راستوں پر کبھی کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمیں قبضہ کرنے کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ نہ ہم قبرستانوں کو بخش رہے ہیں، نہ دریاؤں کے رستوں کو بخش رہے ہیں، نہ ہم ندی نالوں کو بخش رہے ہیں۔ نوشہرہ اس لیے ڈوبا تھا کہ دریائے سندھ کے اور ندی نالوں کے راستے پہ کنسٹرکشن آپ نے کر دی۔ اب پانی کہاں جائے گا جب پانی آئے گا؟ دوسرا جو کام ہے ماشاءاللہ جو ہم نے کیا، تو یہ جو موٹر وے بنی تھی مردان کے قریب، بھائی قدرتی جو ندی نالے ہیں ان میں اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر پل بناتے ہیں، ان کو رستہ دے دیتے ہیں۔ آپ کبھی اگر میاں والی کی طرف جائیں نا، انگریز کے زمانے کی روڈ بنی ہوئی، آپ جا کے دیکھیں عام حالات میں جو نالے ہیں وہ بالکل خالی پڑے ہوتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ نمل یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے اونچے پل بنائے ہوئے ہیں، 50-60 فٹ کی وہ اونچائی ہے ان کی زمین سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی تیز پانی آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ۔ آپ نے وہاں سے کبھی خبر نہیں سنی ہوگی کہ یار یہ اب وہ مردان کا جو تھا موٹر وے جو تھا وہ انہوں نے ماشاءاللہ وہ پل رستے بند کر دیے تھے پانی کے، اس پہ پل نہیں بنائے تھے، بعد میں اسے توڑنا پڑا۔ اب کراچی میں جو ہوا سیلاب جو چند سال پہلے آیا، تو کیا ہوا کراچی کے اندر؟ کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے قدرتی ندی نالے ہیں، جن میں سے گجر نالہ بھی ہے، جس کی جو لمبائی تھی وہ سینکڑوں فٹ تھی، چوڑائی جو تھی اس کی۔ اب اس پہ کیا ہوا؟ لوگوں نے، اب کراچی میں آپ جا کے دیکھیں، لوگوں نے گھر بنا لیے، فلاں کر دیا، اور آخری ظلم یہ ہوا کہ جو ڈی ایچ اے فیز 6 ہے وہ بنایا ہی گجر نالے کے اوپر گیا۔ اب وہ جو کراچی ڈھلوان پہ ہے اس کے پانی نے سمندر میں جانا ہے، جب پانی کو گزرنے کا رستہ نہیں ملے گا تو پھر پانی کدھر جائے گا؟ پھر تو ظاہر کشتیاں چلیں گی نا جی وہاں پہ۔ اچھا اب تیسری جو مثال ہے جو پچھلے سال سیلاب آیا، اس میں آپ کو 2-3 مثال دے رہا ہوں۔ ایک میرے علاقے ڈیرہ غازی خان کی، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، یہ آبزرو مطلب بالکل آئی وٹنس والی بات بتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ بزدار صاحب جو تھے ان سے ہمارا کافی تعلق تھا، انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا، ہم نے کہا صحیح یہ جو رود کھوئی ہیں ان پہ 4 ڈیم بنا دیں۔ بزدار صاحب 1 ڈیم بنا سکے جس سے توسا بچ گیا، باقی 3 نہیں بنا سکے۔ اب ہوا کیا ہے، وہ جو رود کھوئیاں ہیں ان کی 25-30-35 فٹ گہرائی ہے، کوئی 1.5 کلومیٹر کی چوڑائی ہے ان کی۔ ان رود کھوئیوں پر لوگوں نے کرشنگ مشینیں لگا کے رود کھوئیاں بند کر دی۔ اب کوہ سلیمان ہے، اس پہ عام لوگوں نے، سرداروں نے درخت کاٹ لیے، اور وہ جو پانی وہاں پہ آتا ہے اس پانی کی سپیڈ ہوتی ہے کوئی 60-70 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب وہ دیکھیے جو رستہ تھا وہ ختم۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ انڈس ہائی وے بنی۔ اب انڈس ہائی وے پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہائی وے کے نیچے نالے جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پر آپ پل بناتے، وہ پوری 7-8 فٹ اونچی سڑک ہے، وہ سڑک بنا دی۔ اب دریا کو پانی کو گزرنے کا رستہ نہیں ملا۔ پانی جب 1.5 لاکھ کیوسک وہ آئے گا پانی اور اس کو گزرنے کا رستہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ایک آؤٹ ڈرین بنائی گئی تھی، وہ ہمارے مطلب سرداروں نے روک لیجئے، ہماری زمین کا پانی خراب ہو جائے گا، فلاں ہوگا۔ اب دیکھیں بارشیں ہوئیں، پانی کو گزرنے کا آپ نے رستہ نہیں دیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی تو اپنا رستہ بنائے گا نا جی۔ سڑکیں ڈاکٹر صاحب جو بنتی ہیں تو اس وقت جو بنانے والے ہیں، جو ڈیزائن کرنے والے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان راستوں میں پانی کی گزرگاہ بھی آئے گی، یہاں پہ نالے بھی ہیں، سر دیکھیں یہ تو ایک نہریں بھی گزرنی میں ہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کا پتہ کرنا کہ یار نالے ہیں قدرتی، اس کے لیے تو کوئی لمبی چوڑی انجینئرنگ سائنس نہیں چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ لیکن میں نے جو ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہیں، اس میں ہمارے سول حکمران بھی ہیں اور ہمارے جناب بیوروکریسی بھی ہے، ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ پیسہ کھایا کیسے جائے۔ ایک تو چیزیں بنتی ناقص ہیں، اوپر سے ڈیزائننگ میں یہ فالٹ ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک سڑک بنانی ہے اس پہ اگر 100 روپے لگنا ہے تو پل کے اوپر تو 10,000 روپے لگے گا۔ اب عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے جو آپ سے یہ بات بتائی ہے، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بزدار صاحب والا اور یہ 4 رود کھوئیوں کا منصوبہ تھا، اگر یہ بن جاتی تو یہ سارا کا سارا پانی ذخیرہ ہو جاتا، لاکھوں ایکڑ زمین ہماری آباد ہو جاتی۔ یہ جو میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں، اس میں عوام الناس کا بھی مسئلہ ہے۔ جہاں دیکھ لیں آپ جا کے نالوں کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، اگر آپ جا کے گورنمنٹ اسے ہٹانے کی کوشش کرے تو عوام کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں آپ دیکھ لیں،
یعنی جو نالا 6000 فٹ کا تھا وہ اگر 60 فٹ پہ رہ جائے گا تو جب بارشیں ہوں گی تو پانی کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں بارشوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جی بارشیں کیوں ہو رہی بھائی ہم بارشوں کو کیوں کہیں. اچھا اسی طرح دریاؤں میں آپ چلے جائیں, یعنی آپ راوی پہ چلے جائیں, ستلج پہ چلے جائیں, وہاں دیکھیں کہ کیا دریاؤں کے اندر لوگوں نے آبادیاں بنائی کہ نہیں آئیں. اچھا, راوی اور ستلج سے مجھے خیال آیا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا نے جو سیلابی ریلا ہے اس کا رخ جو ہے وہ ستلج اور راوی کی طرف کر دیا ہے. بیاس کی ستلج اور Sorry. بیاس اور راوی کی طرف. راوی اور ستلج کی ایسے طرف نا, ایسے ایسے ہی ہے نا. جی بیاس. تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے, کیا واقعی ہی سیلابی پانی جو ہے وہ انڈیا نے ہماری طرف چھوڑ دی ہے؟ دیکھیں انڈیا میں ایک صوبہ ہے اس کو کہتے ہیں ہماچل پردیش. پری پارٹیشن تو انڈیا میں 2 ہی صوبے تھے, ایک راجستھان تھا ایک پنجاب تھا. انہوں نے پھر اس کے بعد اب جو صوبے بنائے ہیں, پنجاب بنایا, پھر ہریانہ بنایا, پھر راجستھان بنایا, اور ایک پہاڑی علاقوں کو ملا کے انہوں نے ہماچل پردیش بنایا. تو ان کا جو کانگڑا وغیرہ ہے دوسرے ڈیم ہے وہ ہماچل پردیش کے اندر ہے. اب ظاہر ہے جب زیادہ بارشیں ہوں گی تو ڈیم کو کھولا جائے گا. اصولی طور پہ تو ہمیں سنتاس میں یہ شرط منوانی چاہیے تھی کہ کچھ نہ کچھ پانی ہمارے یہاں پہ آئے گا. اب وہ جو پانی چھوڑا گیا ہے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کیوسک, مجھے تو اس میں بالکل کوئی سیلابی صورتحال نظر نہیں آتی. وہ ایک نارمل پانی ہے جو آ رہا ہے, اور وہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیس ہے کہ آپ کی جو زمین کا لیول ہے وہ ٹھیک ہوگا, واٹر لیول ٹھیک ہوگا. اور شاید پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے, آپ کبھی جا کے دیکھیں, لوگوں کو صرف سیلاب کی تباہی کا پتہ, سیلاب کے فائدوں کا نہیں پتہ. جہاں سے سیلابی پانی سر گزرتا ہے نا, جس جگہ سے گزرتا ہے, آپ کبھی دریاؤں کے بیٹ میں چلے جائیں. میرا تو جو گاؤں ہے وہ دریا سے 3 کلومیٹر دور ہے, ہمارے رشتہ داروں کی زمینیں ہیں. جب سیلابی پانی وہاں سے گزرتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے, اور اس کے جانے کے بعد جو آپ فصلیں لگاتے ہیں, گندم لگاتے ہیں, آپ تربوز لگاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں, سر اس کو کسی قسم کی کوئی نہ آپ کو پانی دینا پڑتا ہے نہ کھاد دینا پڑتا ہے, اور بیسٹ زمین ہوتی ہے, بیسٹ پیداوار دیتی ہے. لیکن ڈاکٹر تو یہ نارمل ہے, تو بہت اچھا ہے, یہ پانی آ رہا ہے. اب وہ جو تباہی رو رہے ہیں بھائی, آپ کو کس نے کہا ہے؟ یعنی میں یہ حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو لوگ دریاؤں کے بیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, کاشتکاریاں کر رہے ہیں, ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ پکے گھر بنائیں؟ اور یہ عوام الناس کو عقل مت نہیں ہے کہ دریاؤں کے راستے میں آپ کیوں گھر بنا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں مر گئے, ہم پھنس گئے. یار آپ خود مرنے والا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی گھر یہ ڈوبے پانی سیلاب اتنا میں- نہیں ہے جس سے سیلاب کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہو, یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل نارمل پانی ہے. یہ بالکل نارمل پانی ہے جو راوی اور ستلج کے جتنے پل ہیں, بیٹ ہیں, وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو پچھلے سال سیلاب کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں, مکان ان کے اجڑ گئے, دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹے ہیں, جی جی. تو یہ بتائیں کہ کیا یہ سارے دریاؤں کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ؟ ایسا تو نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے, مطلب میں آپ کو کیس ٹو کیس بتا رہا ہوں. مثال کے طور پہ جو سیلاب آیا پچھلے سال, دریا سندھ میں آیا, چناب میں آیا, کچھ لوگ نارمل ہیں, وہ دریا, ان کے کھیت دریا کے بیٹ اسے ہم کہتے ہیں, بیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ کاشتکاری کرتے ہیں, کچے گھر بنائے ہوتے ہیں, ٹیوب ویل لگائے ہوتے ہیں انہوں نے, اور وہ جیسے دریا آتا اپنا سامان اٹھاتے ہیں, جانور اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ان میں سے شاید ہی آپ کو کسی کی خبر آئی ہو کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا, وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ یار پانی آ رہا ہے, زمین آباد ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو ہوئی, جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان میں تباہی ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ رود کھوئیوں کے رستے روکے گئے. اور ظاہر ہے جب رود کھوئی کا رستہ ہے 1.5 لاکھ کیوسک ہے, 60-70 کلومیٹر کی سپیڈ ہے, اب اس کو جب رستہ نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا پانی؟ وہ پھر آبادیوں کو رخ کرے گا نا, جہاں سے اسے ڈھلوان ملے گی پانی ادھر سے جائے گا. یہی صورتحال ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ میں ہوئی. اب جو صوبہ سرحد میں تباہی ہوئی ہے سوات وغیرہ میں, کیا ہوا ہے بھئی؟ ایک اصول ہے کہ دریا کے بیٹ میں آبادی نہیں ہوگی. آپ کبھی جائیے, آج کل نارمل ڈیز ہیں, آپ سوات وغیرہ میں جائیں, بالکل دریا کے ساتھ گھر ہیں. پھر جو پچھلی حکومت تھی کے پی کے کی, اس نے کیا کیا, اس نے دریا کے اندر, وہ جو ہوٹل تباہ ہوا ہے وہ دریا کے اندر بنا ہوا تھا. تیسرے جو وہاں پہ پل تباہ ہوئے وہ کیا ہے, آپ نے کب وہ منظر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, وہ جو دریا کے پانی کے ساتھ جو ماشاءاللہ جنگلات کی بے تحاشا کٹائی ہو رہی ہے, اور ہر حکومت کے دور کے اندر یہ ٹمبر مافیا کو ہر حکومت کے کرپٹ لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لکڑیاں کٹی ہوئی تھی وہ آئی ہیں اور وہ ٹکرائی ہیں پلوں کے ساتھ, جیسے پرانے زمانے میں وہ قلعوں کے دروازے نہیں توڑے جاتے تھے, وہ ایسے پانی کے پریشر سے ٹکرائی اور پل تباہ ہو گئے. اگر یہ رستے میں آبادیاں نہ ہوتی, دریا کے پارٹ کو خالی چھوڑا جاتا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی غیر معمولی صورتحال وہاں پہ پیدا ہوتی.
لیکن اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس تو نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے ڈیسیجن چاہیے سر، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن چاہیے، ایمانداری چاہیے، عوام کے لیول پہ بھی، حکومت کے لیول پہ بھی۔ اب سندھ میں جو ہوا ہے، پانی کیوں پانی نے تباہی پھیلائی ہے؟ کیونکہ پانی کے راستے آپ نے بلاک کر دیے نا سر۔ یعنی پانی کے راستے پہ جب آپ دکانیں بنائیں گے، مکان بنائیں گے، پانی کے مطلب گزرنے کا راستہ بند کریں گے، تو پھر پانی کیا کرے گا؟ اس نے تو راستہ بنانا ہے نا اپنا۔ تو یہ جو بارش کا پانی ہے یا سیلاب کا پانی ہے، یہ صرف کیا نقصان ہی پہنچائے گا یا ہم اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ سر دیکھیے، جو بارش کا پانی ہے نا، اور یہ جو غیر معمولی بارشیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو ہماری سندھ کی وادی ہے، آپ غور کریں ذرا، پرانے زمانے کا آپ دیکھیں، جتنی آبادیاں تھیں دریاؤں کے کنارے تھے، ساندل بار، راوی بار، فلانا بار، نیلی بار، یہ دریا کے ساتھ ساتھ آبادیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، اسی طرح گنگا جمنا انڈیا میں جو ہے، یہ ساری کے ساری سیلابی زمین ہے۔ آپ کبھی اگر لاہور کا انالیسس کرا لیں نا، ہر فٹ کے بعد مٹی آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئے گی، زرخیز اس لیے کہ دریا کی مٹی یہاں پہ آئی ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کس طرح رحمت ہے۔ تقریباً 8 سال سے، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کوئٹے کی، 8 سال سے کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں کاشتکاری نہیں ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے۔ اب پچھلے سال جو پانی آیا سیلاب کا، اور وہ بے تحاشا پانی تھا، وہ زمین نے جذب کیا، بمپر کراپ ہوئی ہے گندم، بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اس کی کوالٹی روٹین میں ہونے والی گندم سے بہتر ہے۔ ہوتی نہیں، ہو ہی نہیں رہی تھی 8 سال سے، پانی بارشیں نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ جناب اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے ڈیرہ غازی خان میں جہاں جہاں سیلاب آیا، وہاں پہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی۔ وہ زمین کی سیپیج ہو گئی نا، واٹر اس کو مل گیا، زرخیز مٹی ہوتی ہے سیلاب کی، وہ بمپر کراپ ہوئی ہے وہاں پہ۔ آپ کبھی جا کے ذرا پوچھیں نا کہ جہاں جہاں سیلاب آیا تھا، مطلب ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا، ڈیرہ غازی خان میں آیا، وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب، سیلاب سے بچنے کی تھوڑی بہت تدابیر تو کی جا سکتی ہیں، جیسے راستے کلیئر کر لیے جائیں، آبادیاں وہاں پہ نہ بنائی جائیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیلاب بالکل ہی نہ آئے، یہ پاسبل تو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں جو آپ سے ایک بات عرض کی ہے کہ سیلاب آپ کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہمارا سارا علاقہ سیلابی پانی سے آباد ہوا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جو اس سے پہلے سیلاب آیا تھا چند سال پہلے، جس میں یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں اور کوٹ ادو میں اور یہ سارے مسائل ہوئے، تو اس کی ریزن کیا تھی، کیوں ہوا تھا؟ دریا کا پانی چڑھ رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے زمینوں پہ، ان کی فصلوں کو بچانے کے لیے توسا بیراج کے گیٹ نہیں کھولے گئے، وہ پانی چڑھتا رہا، اسے ہم سرائکی میں جھل مارنا کہتے، اسے جھل ماری تو پھر کوٹ ادو، مظفر گڑھ سب اڑ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس میں سیلاب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دریائے سندھ کا جو نارمل پارٹ ہے وہ 12 سے 20 کلومیٹر، 12 سے 20 کلومیٹر کا پارٹ اتنا زیادہ ہے، کتنا بھی پانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اس میں آپ آبادیاں بنائیں گے اور یہ مسئلے کریں گے تو پھر تو مسائل ہوں گے۔ تو یہ جو سیلابی صورتحال ہے، یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے یہاں کا جو موسم ہے نا، وہ ہے 2 مہینے کی گرمیوں کی بارش، 1 مہینے کی سردیوں کی۔ پورا سال ہمارے یہاں زیادہ تر علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ نہری نظام ہے۔ تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے ڈیم، تالاب ہم بنائیں اور پانی کو ذخیرہ کر لیں۔ جب زیادہ پانی ہے وہ ذخیرہ ہو جائے، اور جب خشک سالی ہو تو ہم اس کو اپنی زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے، صنعت کے لیے اسے استعمال کر سکتے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80s سے لاہور میں بارشیں ایسے ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں؟ 80 سے تو میں دیکھ رہا ہوں نا، میری ٹیم میں یہاں آیا تھا، ہمیشہ سے ایسی اوور آل یعنی لاہور کا ایک موسم اسی طرح کا ہے کہ 2-4 دن گرمی ہوگی، حبس ہوگا، پھر بارش ہو جائے گی ایسے۔ لیکن لاہور کا سیالکوٹ، شیخ پورہ سب کا ایسا ہی ہے۔ اس کے باوجود لاہور کا جو پانی کا لیول ہے، زمینی پانی کا لیول، وہ ڈاؤن سے ڈاؤن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کی ہے، ہم نے کنکریٹ کے جنگل آباد کر لیے، ٹھیک ہو گیا، اور کنکریٹ کے جنگل آباد کر کے
اور ہم نے پانی کو جذب ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہے. مثلا لاہور شہر کی اگر میں بات کروں، بارش سے سڑکیں جی ڈوب گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بڑا سیدھے سیدھے سے مطلب یہ حل ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ مثال کے طور پہ جہاں پہ سڑکیں موجود ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی سبزہ وبزہ آپ نے گرین ایریا رکھا ہوا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ جو سڑک ہے اسے اونچی بنائیے، گرین ایریا کو نیچا کیجیے. ہوگا کیا، جتنا بارش کا پانی ہوگا اس گرین ایریا میں چلا جائے گا. اور لاہور کی مٹی ایسی ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر پانی جذب ہو جاتا ہے، آپ کا واٹر لیول ریچارج ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے، سڑک نیچی ہے، وہ گرین ایریا اونچا ہے، اس پہ آپ نے اینٹیں لگا دی ہیں، وہ پانی جا ہی نہیں رہا، پھر وہ سڑک بھی آپ کی تباہ ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں. اور جو بڑی سڑکیں ہیں ان کے درمیان جو گرین بیلٹ بنی ہے، وہ میں کل بھی گزرتے ہوئے پانی دیکھ تو رہا نہیں آ تھا، سکتا نا اس میں، ان کا لیول سڑک سے اونچا ہے. اونچا ہے، انہیں نیچے ہونا چاہیے. تو بارش کا جو پانی سڑک پہ ختم ہوگا وہ کدھر جائے گا؟ مطلب وہ اگر آپ وہاں پہ کر لیں تو پانی بھی جذب ہو جائے گا اور واٹر لیول بھی ریچارج ہوگا. دوسرا جو لاہور کا مسئلہ ہے، جو آپ نے کنکریٹ کے جنگل بنائے ہیں، بھائی بارش ہو گئی، پانی رک گیا، اور یہ اور وہ مسئلہ. بھائی لاہور شہر میں خاص طور پہ جو ہماری نئی آبادی ہے، جیسے ٹاؤن شپ، وابڈا ٹاؤن، جتنے بھی ہیں جو ٹاؤن، ہر جگہ پر پارک موجود ہے. آپ ایک کام کیجئے، وہ پارک یہ کہ ان کو ڈونگا پارک بنائیے، جیسے ہمارے سمنا آباد میں، یعنی 2-3 فٹ مٹی اٹھا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ بارش اس کو جو ہے نا راستہ کلیئر کر دیں. ہوگا یہ کہ جو بارش کا پانی آئے گا سارا پارک میں چلا جائے گا، اور آپ کے اربن فلڈنگ بھی نہیں ہوگی. آپ کا جو ڈرینیج سسٹم اس پہ بھی پریشر نہیں پڑے گا، پانی بھی اکٹھا نہیں ہوگا، اور آپ کا واٹر لیول بھی ریچارج ہو جائے گا. میرے گھر کے سامنے پارک ہے، تو میں نے یہ گستاخی کی ہے کہ اس میں ایک سوراخ کر کے گھر کے سامنے، اور اس میں مطلب پانی کو پارک کا راستہ دکھا دیا، تو میری گلی میں پانی نہیں کھڑا ہوتا. اگر نہیں ہوگا تو بھئی گٹر کتنا پانی اٹھائے گا، سوال یہ ہے نا. اور پھر واٹر لیول بھی آپ کا ریچارج نہیں ہو رہا. تو اگر یہ ہم صرف یہ چھوٹی سی حرکت کر لیں، یعنی اس میں کوئی لمبے چوڑے آپ کو ورلڈ بینک کے قرضے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ واٹر لیول جو ہے یعنی وہ پارکوں کو 1-2 فٹ گہرا کر دیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، پانی زمین کے اندر جائے گا، واٹر لیول آپ کا ریچارج ہو جائے گا، اور اربن فلڈنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جو بھی نئی سوسائٹی اپروو ہوتی ہے ایل ڈی اے سے، ظاہر ہے وہ اس نے کسی ڈپارٹمنٹ سے ہونا ہے، روڈا سے ہونا ہے، ایل ڈی اے سے ہونا ہے، یا ٹی ایم اے سے ہونا ہے. تو پہلے ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پہ جو پارکس بن رہے ہیں وہ زمین کے لیول سے گہرے ہوں، گرین لیول زمین سے گہرے ہونے چاہیے. تو آپ کو یقین جانیے کہ آپ کو بالکل اربن فلڈنگ نہیں ہوگی، اور آپ کا واٹر لیول ریچارج ہو جائے گا. اور کراچی جیسے شہروں میں بارش کے دیکھیے کراچی جیسے شہروں میں جو اس کا علاج ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے بتایا نالے آپ کے کلیئر ہوں، سارا کچھ ہے. انڈیا میں ایک شہر ہے، نام اس کا مجھے بھول رہا ہے، وہاں بھی یہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جی واٹر لیول بالکل نیچے چلا گیا اور یہ سارے مسائل ہوئے. وہاں پہ ایک قانون بنایا گیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر گھر اپنے ساتھ ایک مطلب بور کروائے گا. دیکھیں لاہور کی جو مٹی ہے نا، اس میں پانی جلدی جذب ہوتا ہے. یہ جو سندھ میں مسئلہ ہوا ہے اور کراچی میں مسئلہ ہوا ہے، یہاں پانی جلدی جذب نہیں ہوتا. پہاڑی علاقوں میں بھی یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مٹی پتھریلی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فیاض عالم، یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. تو حالہ سندھ کے اندر جماعت اسلامی کا ایک مدرسہ ہے. اب وہاں بھی پچھلے سال جب پانی ہوا تو بارشیں ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا. اب کیا کیا جائے بھائی؟ اب وہ ڈاکٹر فیاض عالم سے مشورہ مانگا. انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، ٹریکٹر لگاؤ. کوئی 2 ایکڑ زمین کو انہوں نے جناب کھدائی کی 4-5 فٹ، اور اس میں کیا کیا، اس کو مٹی لگائی اور اس کو مچھلی کا تالاب بنا دیا. سارا پانی انہوں نے پمپ کر کے اس میں ڈال دیا. جو دور کی جگہ تھی اس میں کیا کیا انہوں نے جناب، بور کیا، بور کر کے اس کے اندر جو پانی تھا وہ زیر زمین چلا گیا. واٹر لیول ریچارج ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ پانی بھی ختم، ریچارج بھی ہو گیا، اور وہاں پہ گندم کی فصل، میں دیکھ رہا تھا ان کی ویڈیو، گندم کی فصل بھی ہوئی، سرسوں کی فصل بھی ہوئی. اس کا مطلب ہے یہی سارا کا سارا کام سندھ میں بھی کیا جا سکتا تھا. تو کراچی جیسے شہروں میں جگہ جگہ پہ کنویں کھودنے چاہیے، اس طرح کے بور کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ واٹر جو ہے وہ نیچے چلا جائے، زیر زمین جو پانی ہے محلے کا وہ اکٹھا ہو کے نیچے چلا جائے، واٹر لیول بھی ریچارج ہو جائے گا اور آپ کو فلڈنگ کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. کراچی میں ایٹ لیسٹ یہ تو ڈیفائن ہو گیا نا کہ بارشوں کراچی میں، اسلام آباد میں، پہاڑی علاقوں میں یہی کچھ ہونا چاہیے. یہ جو کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یہاں پہ یہ کچھ ہونا چاہیے. جن ایریاز میں زیادہ پانی کھڑا ہوتا جن ہے ایریاز میں ہو رہا ہے وہاں گہرے کنویں کھدائی کر کے یہ کام پانی کو سٹور کیا جائے. پانی کو سٹور کرنا چاہیے. لیکن کنویں ایسے نہ ہو کہ 10 فٹ اونچی دیوار بنا دیں آپ، وہ کنویں ایسے بنائیں، اس پہ جالی والی لگا دیں کہ جس میں پانی جو ہے نا اس کے اندر وہ جائے، آپ کا واٹر لیول ریچارج ہو جائے گا اور آپ کا اربن فلڈنگ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پانی سیلاب کی صورت میں بہہ نکلا، ہاں، تو اس پانی کو دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ ہم یہ کریں اور وہ کریں اور یہ انتظامات کریں اور ایسا کر لیں. سپوز ایسا سب کچھ نہیں ہوتا اور پانی اپنی ڈگر پہ چلا جا رہا ہے
اب اس پانی کو کیسے ویلیوبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک تو یہ بتایا نا کہ آپ واٹر لیول ریچارج کریں، یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے نا. اگر مثلا لاہور جیسے شہر میں ہم رہ رہے ہیں، اگر زیر زمین پانی نہیں ہوگا تو کہاں سے لائیں گے؟ یعنی واٹر ریزروائرز جو ہیں بڑے بڑے وہ ہر شہر میں بنائے جائیں، ہر علاقے میں ریزروائر نہ بنائے جائیں. آپ صرف یہ پارکوں کو ڈونگا کر دیں، قدرتی ریزروائر. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ میری سڑکوں کے ساتھ بھی ڈیزائننگ اس طرح سے کریں گے پانی. دیکھیں میری پلاننگ کمیشن والوں سے ایک دفعہ بحث ہوئی تھی، وہ جی ہم اتنے $100 ملین لے رہے ہیں اور وہ فلاں ہے اور ورلڈ بینک سے. میں نے کہا یار کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو آپ ورلڈ بینک کی مدد کے بغیر بھی کر سکیں؟ میں نے کہا یار یہ سیدھا سیدھا حل ہے، آپ اس حل کو امپلیمنٹ کر لیں. یہ چنائے کے اندر مجھے یاد آ گیا انڈیا میں، وہاں پہ یہ کام ہوا ہے. آپ بور کریں، آپ کنویں بنائیں، آپ جناب زیر زمین پانی کو ذخیرہ کریں. مطلب خرچہ بھی نہیں ہے یار. 2 فٹ مٹی اٹھانے میں ایک ٹریکٹر کو کتنا ٹائم لگے گا مجھے بتائیں، کتنا پیسے لگ جائیں گے؟ اچھا اسی طرح جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں ان میں ایک اوڈ ہماری وزڈم تھی. اوڈ وزڈم یہ تھی کہ چھپڑ ہوا کرتے تھے، اور ان چھپڑوں کے اندر جو ہے وہ کیا تھا کہ پانی وہ سیب بھی ہوتا تھا، مچھلیاں بھی ہوتی تھیں، اس کے اندر بھینسیں نہاتی بھی تھیں، اور واٹر لیول بھی آپ کا ریچارج ہو رہا تھا. تو دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بارشیں دی ہیں، جہاں جہاں پر ممکن ہے وہاں وہاں پر چھوٹے بڑے ڈیم بنانے چاہیے. مثلا میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے اندر ایک بڑا ڈیم جو ہے یہ ہمارے جسے کہہ لیں کہ چناب، دریا چناب کے اوپر ایک ڈیم بن سکتا ہے، یہ چنوٹ کے مقام. اسی طریقے سے جو ہمارے رود کھوئیاں ہیں ڈیرہ غازی خان کی، وہاں پر کوئی 4 ڈیموں کی گنجائش موجود ہے. نیس پاک اس پہ 3 دفعہ فیزیبلٹی بنا چکے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ ڈیم بنانے چاہیے. اچھا یہ جو ڈیم ہے نا، دیکھیں ایک ڈیم ہے وہ ہے جو کالا باغ ٹائپ کا ڈیم ہوتا ہے یا منگلا ڈیم ہے، وہ ڈیم بڑے ڈیم ہیں اور ان ڈیموں پہ بڑی ٹیکنالوجی اور چیزیں چاہیے. یہ جو ڈیم میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے تو کچھ بھی نہیں ہے یار. کوئی ایسی جگہ جہاں پہ چاروں طرف سے پہاڑ ہوں اور ایک طرف آپ گیٹ لگا دیں اور پانی کو ذخیرہ کر لیں. تو بنانے چاہیے ہر طرح کے ڈیم. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ سیلاب آپ کو نقصان کرے گا، اور جب پانی کو آپ ذخیرہ کر لیں گے اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، اس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کریں، اپنی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے استعمال کریں. کروڑوں ایکڑ زمین ہے جو ہماری فارغ پڑی ہوئی ہے، اگر وہ پانی کا بندوبست ہو جائے تو وہ سب بہتر ہو جائے گا. اچھا ڈیموں کے لیے کیا صرف دریاؤں کی ضرورت ہے یا ہم جو نہیں ندی نالوں پہ بنائیں، نہروں پہ بنائیں. ندی نالوں میں ہم چھوٹی ٹربائنز نہیں بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں. یہ ایک آج کل ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ربر ٹیکنالوجی اسے کہتے ہیں. اس ربر ٹیکنالوجی کے ذریعے جناب آپ مہینوں کے اندر ایک گہری جگہ کھودیں اور اس میں ربر لگائیں اور اس میں پانی ذخیرہ کریں. آپ کر سکتے ہیں. مطلب بڑے ڈیموں کے لیے بڑی ٹیکنالوجی چاہیے جہاں پہ ملین کیوسک واٹر، آپ 1000 کیوسک واٹر جگہ جگہ بنائیں، جگہ جگہ بنائیں. واٹر آپ کو مل جائے گا، مچھلیاں پال لیں، جو مرضی کریں، آسانی ہو جائے گی آپ کو. اچھا لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ سوچو بچار میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی. ہم تو مطلب ایک راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم تجویز دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ عمل تو ریاستی اداروں نے کرنا. ظاہری سی بات ہے جی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی جو انٹرویو کے شروع میں بتایا کہ جو ہمارے آپ کے مسائل کی جڑ ہے وہ مین جو ہے، باقی تو خیر جو ہیں سو ہیں مسائل، لیکن مین جو وجہ ہے وہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی نااہلی اور ان کی کرپشن، یہ بنیادی وجہ ہے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے لیول پہ فیصلے ہوتے ہیں وہ بیوروکریسی کرتی ہے، جو معذرت کے ساتھ FABA پاس ہوتی ہے، اور کسی انجینئر کا یا ٹیکنیکل آدمی کا ان فیصلوں میں دخل کم ہی ہوتا ہے. اگر ٹیکنیکل بندے فیصلے کریں اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں جو ہماری ضرورت کا جو پانی ہے غالباً 33 دن کا پانی ہے جو ہم ذخیرہ کرتے ہیں. اور آخری جو ہمارا بڑا ڈیم بنا تھا وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں منگلا تربیلا بنا تھا. اس کے بعد کسی بڑے ڈیم کی نوبت نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک میں کچھ 3.5 سال کا پانی انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا. سیم صورتحال چائنا کے اندر، سیم صورتحال انڈیا کے اندر ہے. بلکہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں عالمی ثالثی عدالت پر، ہم کہتے ہیں جی انڈیا چناب پہ ڈیم بنا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے ملین کیوسک پانی جو ہے وہ ہر سال سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، تو آپ پانی استعمال نہیں کرتے، آپ ڈیم بنائیں استعمال کریں. اگر نہیں کرتے تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ پانی کو ذخیرہ کر لیں، اور آپ وہاں بے بس ہوتے ہیں. اب کتنی ڈھیر ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ چھوٹے بڑے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا. میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یار رود کھوئیوں پہ پانی آتا ہے، اس کو ذخیرہ کر لیں، لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہو سکتی ہے. اب اس وقت پاکستان کہہ رہا ہے جی ہمارے یہاں کپاس کی کمی ہے، یہ ہے وہ ہے. سر وہ ہماری زمین کپاس کے لیے بہترین ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ بارش سے مرتے ہیں، سیلاب سے مرتے ہیں، کوئی 50-60 کلومیٹر کی سپیڈ سے پانی آتا ہے.
اچھا جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب کا حصہ ہوتے ہوئے ڈیرہ غازی خان کے جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں راجن پور اور یہ سارے، وہاں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جب 12 14 میل تک پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، لوگ 12 میل تک گھڑوں میں پانی بھر کر لاتے ہیں اور زمینیں بیکار پڑی ہوئی۔ تو اس پانی کو ایسے لوگوں کے لیے اگر قابل ذخیرہ استعمال کر بنایا لیا جا جائے سکتا ہے۔ تو یہ کاشتکاری میں بھی ہوگا، یہ زمینیں بھی آباد کرے گا، اس میں بھیڑ بکریاں بھی پلیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور واٹر لیول بھی امپروو ہو جائے گا، اور واٹر لیول بھی امپروو ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، سندھ کے اندر جو لاسٹ ایئر تباہی آئی تھی اور اب پھر سن رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ جب سیلاب آئے گا تو پھر اسی طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ سر میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یہ جتنے آپ کے سیلاب ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پہ میں نے جو آپ کو بات عرض کی ہے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سول بیوروکریسی اور ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی اور کرپشن اور لالچ۔ سیلاب آیا جی، مر گئے، آپ نے ساری دنیا کے آگے جا کے ہاتھ پاؤں پھیلائے، جو سرکاری فنڈ تھے اربوں سینکڑوں ارب روپے آپ نے جو ہے نا صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے کاغذوں میں دکھا دیے کہ لگائے، وہ گئے کس کے کھاتے میں؟ ورنہ جس طرح پچھلے سال سیلاب آیا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا نا، نالوں کی صفائی ہوتی، رستے کلیئر ہوتے، انکروچمنٹ ختم ہو جاتی، لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اچھا، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ضلع میں آپ کو کہیں کوئی ایسے پیشگی انتظامات نظر آ رہے ہیں کہ وہ بارش سے نپٹنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا پنجاب لاہور کا مطلب جسے کہہ لیں کہ پنجاب کا دارالحکومت جو لاہور ہے، لاہور میں آپ دیکھ لیں گندے نالوں کا کیا حالات ہے، کتنی صفائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے۔ اور پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں بارشوں کا پانی بہت شدید جمع ہوا ہے، ہاں، وہاں سے پائپ لگا کے پمپ کے ذریعے وہ اگلی سڑک پہ اس کو پھینک رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے پاس۔ ایسے ہی۔ اچھا، اس میں جو ایک بہت بڑا قصور ہے نا جی، حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے عوام کا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں آج کل ہر محلے میں لوگوں کو ٹینشن پڑی ہوئی، یار گٹر صاف کرو، اب گٹر میں سے نکل کیا رہے ہیں؟ گٹر میں سے شاپر نکل رہے ہیں۔ ابھی شاپر کون ڈال رہا ہے؟ کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتلیں نکل رہی ہیں، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں نکل رہی ہیں۔ یعنی ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بندوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ گاڑی چل رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، وہ چاہے فیروز پور روڈ ہے، چاہے وہ کوئی گلی کی سڑک ہے، وہ جناب جو پلاسٹک ہے، جو شاپر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جناب ہم پھینک دیتے ہیں۔ یار اس کو کسی ڈسٹ بن میں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ یہ شاپر ڈالیں گے، پلاسٹک ڈالیں گے، ہڈیاں ڈالیں گے گٹروں میں تو پھر وہ کیسے کھلے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ یعنی حکومت کا تو جو قصور ہے سو ہے، تو عوام نے بھی تو کسر نہیں نہ چھوڑی، مطلب ہم نے بھی تو کسر نہیں نہ چھوڑی۔ یہ جو گندے نالوں میں پلاسٹک آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، گٹروں میں آ رہا ہے، تو سر یہ کون ڈال رہا ہے؟ سیوک سینس جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں جو میں چونکہ یونیورسٹی پروفیسر ہوں تو میں تعلیم کی بات کروں، میرے بچے آسٹریا میں پڑھتے تھے اسکول میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا کیا کیا پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی پہلے 3 سال تک 3 چیزیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ہم ان کو جرمن پڑھائیں گے، ہم ان کو میتھ پڑھائیں گے، اور ہم ان کو جو ہے وہ ڈرائنگ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو ہم کھیل کود کرائیں گے، ان کو سڑک پار کرنا سکھائیں گے، ان کو مسکرانا سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے کوئی بھی گند ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا، اور یہ ساری یہ بنیادی تعلیم ہے جو وہ 3 سال تک ہو رہی۔ ہم نے کہا جی وہ جیسے پاکستان میں سسٹم ہوتا ہے جی، پہلی جماعت سے بچے کو مطالعہ پاکستان بھی آنا چاہیے اور سائنس بھی آنی چاہیے، مطلب پہلی جماعت سے ہی ہم نیوٹن بنا رہے ہوتے ہیں، سوشل سٹڈیز بھی ہے، سائنس مطلب پہلی جماعت سے ہم اس کو ارسطو بھی بنا رہے ہیں، افلاطون بھی بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کے جی کا جو بچہ ہے اس کے پاس کم از کم 7 بکس لازمی۔ ہاں جی 7 بکس ہیں۔ اچھا اب وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب بندے کو زبان آ جائے گی تو 4تھی 5ویں جماعت سے وہ باقی مضمون بھی پڑھ لے گا، اور وہ دنیا کے بیسٹ انجینئر، بیسٹ ڈاکٹر وہ پیدا کر رہے ہیں۔ مین جو ان کی تربیت ہے، یعنی جو پہلی عمر کے سال ہیں، اس میں جو ان کا زور ہے وہ کس چیز پر ہے؟ یہ جو سوک سینس ہے اس کو پیدا کرنے کے اوپر زور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سڑکیں بھی صاف ہیں، مطلب گند بھی نہیں ہے۔ بھئی وہاں بھی ہے نا ڈسٹ بن جگہ جگہ رکھے ہوئے، جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جتنی بارشوں پہ مجھے یاد آیا، جتنی بارشیں آپ کہہ رہے ہیں غیر معمولی ہے، غیر معمولی، سر جو 5 سال ہم نے آسٹریا میں دیکھے، آپ یقین کیجئے جو جس طرح کی بارش آپ کے یہاں 1-2 گھنٹے ہوتی ہے اور شام کو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لاہور ڈوب گیا اور مر گئے، سر اس طرح کی بارشیں وہاں 14 دن مسلسل ہم نے دیکھی ہیں، مسلسل بارش ہو رہی، مسلسل بارش ہو رہی، مسلسل بارش ہو رہی۔ تو کیا ہوا جی، آج سے 200-250 سال پہلے انہوں نے جو گٹر بنائے وہ اتنے بڑے ہیں، وہ جیسے پورے نالے ہیں جس میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے،
اور ان کی باقاعدگی سے صفائی ہو رہی ہے. یعنی وہاں قانون ہے یورپ میں کہ ہر تیسرے مہینے آپ کے گٹر وہ آ کے چیک کرتے ہیں کہ یار بند تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ 2 ہفتے برف باری ہے, یعنی 2 فٹ وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے, سڑکیں کلیئر. وہاں پہ قانون ہے کہ اگر برف باری ہو رہی ہے اور آپ کے گھر کے سامنے برف پڑی ہے اور کوئی بندہ سلپ ہو گیا, آپ کو جرمانہ ہوگا. نتیجہ یہ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے آگے کا جو فٹ پاتھ ہے وہ صاف کرتا ہے, سڑک گورنمنٹ صاف کر دیتی ہے. ہم تو اپنا فٹوں گھر کے حساب صاف سے کر کے برف تو ہو رہی کوڑا ہے. باہر پھینک دیتے ہیں. ہاں, سڑکیں وہ جناب صاف ہیں, یعنی نہ برف باری سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ بارش سے فرق پڑ رہا ہے. میں نے نہیں دیکھا جی بارش کی وجہ سے وہاں پہ کوئی ہنگامی اعلانات ہوئے ہوں, کچھ اور اس طرح کی. اور جتنی بارش ہم یہاں کہہ رہے ہیں جی بڑی غیر معمولی, سر ایسی غیر معمولی بارش تو وہاں ہر روز ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں یعنی ہوتا. حکومتی اقدامات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل جی, کرنا بالکل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ مطلب میں عرض کر تو رہا ہوں کہ آپ کو کہ جی دیکھیے نا کہ اب لاہور شہر میں یعنی ہمارے بچپن میں جو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہاں گرمی کم تھی, کیا وجہ تھی؟ میں اپنے ٹاؤن شپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہر مطلب وہاں چھوٹے چھوٹے 5-5 10-10 مرلہ گھر ہیں, ہر گھر میں کوئی درخت ہوتا تھا, گھر کے باہر درخت ہوتے تھے. اور ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگ دن میں ایک پنکھا لگا لیا اور دریک کا درخت ہے, فلاں کا درخت ہے, نیم کا درخت ہے, لوگ بیٹھے. اب میں نے اپنے گھر میں, میرے گھر کے ایک طرف ایک نیم کا درخت ہے, ایک بوڑی کا درخت ہے, ایک ہم نے مطلب وہ انگور کی بیل لگائی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ محلے داروں نے مشورہ دیا, ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, گند ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی کیا گند ہوتا ہے؟ یہ پتے ہوتے ہیں. اچھا پتے گند ہے, جو تم شاپر پھینک رہے ہو, جو تم باسکٹ میں پھینک رہے ہو, وہ گند نہیں ہے. وہ جی یہ, میں کہا یار گند ہوتا ہے میرے گھر کے باہر ہوتا ہے نا, آپ کے تو نہیں نہ ہوتا. اب مجھے اس کا فائدہ کیا ہے, جو میرے چونکہ گھر کو چاروں طرف سے انگور کے بیل نے گھیرا, وہ درخت کھڑے. آپ یقین کیجئے مجھے دن کے وقت سمپل پنکھے کے ساتھ میرا گزارا ہوتا ہے اور مجھے اے سی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بھئی یہ جو لاہور شہر جو گرم ہوا ہے, جو کراچی گرم ہوا ہے, یعنی وہ جو میرے بچپن کا ماحول تھا کہ ہر گھر کے آگے درخت ہیں, درخت موجود نہیں ہے. اب نتیجہ یہ کہ ہر بندہ مجبور ہے کہ اے سی لگائے, دن کے وقت اے سی چلائے. پھر ہم رو رہے ہیں کہ جی بل اتنا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اگر یہی درخت ہم نے آباد کاری کی ہوتی, حکومت نے تو جو گڑبڑ کی سو کی, وہ تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن جو عوام نے اس نے کیا کی ہے کہ مطلب اگر ہر گھر میں درخت لگے ہوئے ہوں, آپ کا گھر بھی ٹھنڈا رہے گا, آپ کا موسم بھی ٹھیک رہے گا, اور آپ کو گرمی کی بھی شدت کا سامنا نہیں ہوگا, آپ کا آکسیجن لیول بھی ٹھیک رہے گا. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں, اسی طرح جو درخت کٹے ہیں, یہ صرف حکومت نے تو نہیں کاٹے, یہ جو پہاڑوں سے کاٹے گئے ہیں, یہ جو سڑکوں سے کاٹے گئے ہیں, یہ کون ہے؟ ہم عوام ہے نا. ہر ایک نے ہاتھ صاف کیے ہیں. نہروں کے کنارے اتنے درخت ہوتے تھے, اتنے درخت ہوتے تھے, اب جہاں چلے جائیں آپ کو درخت نظر ہی نہیں آئیں گے. جہاں بھی سوسائٹیز وغیرہ بنتی ہیں وہاں سے سب سے پہلے درخت ہی صاف کیے جاتے ہیں, صاف کیے جاتے اور بالکل میدان بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب نئے گھر بنتے ہیں ہاں, تو لوگ اپنے گھروں کے آگے آرائشی پودے تو لگاتے ہیں, لیکن درخت نہیں لگاتے. سایہ دار درخت نہیں لگا رہے ہیں. ہاں دیکھیں, جس چیز کی ضرورت ہے, میں تو اس پہ جزوی بات کر رہا ہوں, ضمنی بات ہے. پاکستان میں اس پر پابندی ہونی چاہیے اور ہمیں عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں سوائے اپنے مقامی درختوں کے کوئی کسی قسم کا درخت یا رہائشی پودا نہیں لگانا. پھول بھی مقامی لگائیں. اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں پولن کا. کیوں؟ ایوب خان صاحب کے زمانے میں وہ ایک جنگلی توت آپ لے آئے تھے اور اس نے عذاب ڈال دی. بھئی جو ہمارے یہاں کے درخت ہیں, ٹالی ہے, شیشم ہے, دریک ہے, بوڑ ہے, نیم ہے, پیپل ہے, آپ وہ لگائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پرندے آئیں گے, اس میں گھونسلہ بنائیں گے, آپ کے ماحول کے سے مطابقت رکھتے ہیں. اب آپ نے سفیدے کا درخت لگا دیا, سفیدہ ایسا ظالم درخت ہے کہ جو پانی چوستا ہے, اس میں کوئی درخت, اس میں کوئی پرندہ نہیں کوئی کسی قسم کا گھونسلہ بناتا. آپ اندازہ کریں نا جی. بھئی یہ جو اب جیسے نیم ہے, بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے. اب میرے گھر میں نیم لگا ہوا ہے, ہر روز دوسرے روز تیسرے روز لوگ آئے ہوتے ہیں, خارش کا مسئلہ, فلاں کا مسئلہ, نیم دے دیں, بولی دے دیں, لے لو بھائی. اسی طرح بیری کا درخت ہے, جو ہمارے قدرتی درخت ہیں, آپ وہ لگائیے. پھلدار درخت لگائیے. دیکھیے پھلدار درخت آپ لگاتے ہیں, اب میرے گھر میں انگور لگے, ہم نے سارے محلے کو بانٹے. اچھا وہ چڑیاں بھی کھا رہی ہیں, پرندے بھی کھا رہے ہیں, آنے جانے والے بھی کھا رہے ہیں. بھائی جو پھلدار درخت لگائے گا اس کو جو جانور کھائے گا, جو انسان کھائے گا, وہ آپ کے لیے صدقہ ہے اور آپ کو فائدہ ہے. اب سوانجنا جیسا پودا جو ہے مطلب لاہور میں بڑا زبردست ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے سوانجنا جو ہے بلڈ پریشر کا علاج ہے, سوانجنا جو ہے وہ شوگر کا علاج ہے, اینٹی ایجنگ ہے, اینٹی ایجنگ ہے. اچھا پھر جو آپ نے اگر پھول بھی لگانے تو یار لگائیں نا, جو قدرتی ہمارے لوکل پھول ہیں, گلاب کا پھول لگائیں, موتیا کا لگائیں, رات کی رانی کا لگائیں, چمیلی کا لگائیں, جو اس طرح کے وہ لگائیں آپ.
वो अजीबो गरीब, वो नोकदार से पहाड़ी इलाकों के पौधे जिनका ना कोई सिर है, ना पैर है, ना कोई फायदा है, हम लगा रहे हैं। भाई आम लगाएं यहाँ पे, इस तरह की चीजें लगाएं। भाई एक वक्त था लाहौर में बादामी बाग था, वो इसलिए बादामी बाग था कि यहाँ बादामों का बाग था। भाई अब कहाँ है? नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया कि बारिशें या उनसे आने वाले सैलाब ये ज़हमत नहीं बन सकते अगर हम इनके साथ एक प्रॉपर ऐसा इंतज़ाम कर लें जिसके नतीजे में बारिश का पानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो सके, और शहरों के अंदर हम कुछ ऐसे वाटर रिजर्वायर्स बना लें जहां बारिश का पानी स्टोर हो सके। और इसी तरह से जो बड़े पानी के रिसोर्सेज हैं, जैसे दरिया हैं, नदी नाले हैं और नहरें हैं, वहाँ पर टरबाइंस लगाई जा सकती हैं और छोटे छोटे बेशुमार डैम्स बनाए जा सकते हैं जहाँ से बिजली पैदा हो और बारिशों के इसी पानी को और सैलाब के इसी पानी को फसलों की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।